فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ بینچ میں سینئر جج جسٹس قاضی پائزیسا بھی شامل۔ پیپلز پارٹی کے اچھے دن آنے والے ہیں، اب خدمت کرنے کی میری باری ہے۔ جب امپائر کی مداخلت نہیں ہوتی، لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو جیالے فتح یاب ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا ککری سپورٹس کمپلیکس میں خطاب، کہا ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ کشتی میں ظلم کیا گیا، کھانا پانی ختم ہو گیا، سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہوئے، 2 پاکستانی کشتی میں ہی مر گئے تھے۔ یونان کشتی حادثے میں بچ جانے والے محمد حمزہ پر کیا گزری، کہا 40 منٹ تک سمندر کی بے رحم لہروں کا مقابلہ کرتے رہے، پھر ریسکیو کیا گیا۔ گجرانوالہ میں معاوضے کے انتظار میں فیملی کو اچھی خبر مل گئی، جس کی غائبانہ نماز پڑھا دی گئی۔ اسی انضمام نے گھر والوں کو فون کر کے خیریت سے آگاہ کیا۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث 2 ملزمان کو گجرانوالہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ بڑے سانے کے بعد بھی انسانی جانوں کے سوداگر باز نہ آئے، سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو پھنسانے کا گھناؤنا دھندا جاری۔ ٹنکی سے متعلق صرف فیس بک پر 2500 سے زائد اکاؤنٹس، واٹس ایپ پر بھی لاتعداد گروپس ایکٹیو۔ اٹلی بھجوانے کا ریٹ 23 سے 25 لاکھ روپے۔ ایف آئی اے نے 1000 سے زائد اکاؤنٹس کی چھان بین شروع کر دی۔ بحر اوقیانوس میں لاپتہ سیاحتی آبدوز ملنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ آکسیجن چند گھنٹوں کی رہ گئی۔ ٹائٹن سے سگنلز تو مل رہے ہیں لیکن لوکیشن اب تک نہ مل سکی۔ آبدوز کو آزاد ماہرین سے چیک نہیں کروایا گیا، کمزور سیفٹی پر خدشات تھے۔ برطانوی اخبار کا انکشاف، ماہرین کہتے ہیں ریسکیو ٹیم آبدوز تک پہنچ بھی گئی تو واپس لانا مشکل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف گلوبل فائنانسنگ پیکٹ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پیرس پہنچ گئے۔ فرانسیسی صدر سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول، ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات بھی متوقع۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر پر پریشانی، پاکستان کی برطانیہ کے بعد امریکہ سے مدد کی درخواست۔ اسحاق ڈار کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات، وزیر خزانہ نے پیشگی شرائط پر عمل درآمد سے آگاہ کیا۔ قرض پروگرام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا نیا قاضی جسٹس پائزیسا اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ صدر مملکت نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ 17 ستمبر کو چیف جسٹس امرتا بندیال کی ریٹائرمنٹ پر عہدہ سنبھالیں گے۔ جائیداد کا حصہ اور پیسے دینے سے انکار کیوں کیا، گجرانوالہ میں بہنوئی نے سالے کو چھری کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ متاثرہ نوجوان تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے، عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی، 29 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، 2 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ امریکہ فوجی ہیلی کاپٹر کروشیا میں گر کر تباہ، حادثے میں 2 افراد ہلاک، 1 لاپتہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کراچی کے ککری سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء اور آصفہ بھٹو بھی موجود تھے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں اسپورٹس کمپلیکس نوجوانوں کے لیے بلاول بھٹو کا تحفہ ہے۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز میں پاکستان نے مزید 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ عثمان قمر نے سائیکلنگ اور عمیر کیانی نے جیولن تھرو میں سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ فٹ بال چیمپئن شپ، بھارت نے پاکستان کو 4-0 سے شکست دے دی۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ میچ ریفری نے بھارتی کوچ کو ریڈ کارڈ دکھا کر باہر کر دیا۔ اور پاکستان کے احسن رمضان نے انڈر 21 ایشین سنوکر چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میں ایرانی کیوسٹ کو شکست دی۔ تجارت کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، وفاقی حکومت کا چین کے لیے مختلف مصنوعات کی برآمدات ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے سمری کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی، 4 مختلف پروٹوکولز پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ عید سر پر آ گئی، قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری باقی، کراچی کی مویشی منڈیوں میں رش۔ لاہور میں آسٹریلین بیل اور خوبصورت دمبے گاہکوں کی توجہ کا مرکز، قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث شہریوں کی اکثریت کا ونڈو شاپنگ پر ہی اکتفا۔ فیصل آباد میں ہیرے اور موتی کی جوڑی کی دھوم۔ یورپ میں چند روز کے دوران تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسپین میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ بچے سمیت 2 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ کشتی پر 60 سے زائد افراد سوار تھے۔ بروقت ریسکیو آپریشن میں 24 افراد کو بچا لیا گیا۔ یہ موقف دیا گیا اسپین میری ٹائم ایجنسی کی جانب سے۔ دوسری جانبوں نے کہا کہ ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کھلے سمندر میں کشتی خراب ہونے سے حادثہ پیش آیا ہے۔ واضح رہے کہ 14 جون کو یونان میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے سے سینکڑوں پاکستانی